الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم الصیغہ کا تیسرا باب ہے اسماء مشتقہ. سبق نمبر 7 ہے. اس سبق کے اندر فارسی میں ایک نظم ہے جو کہ مصدر کے اوزان کے اوپر مشتمل ہے. یہ پوری فارسی کی نظم ہم پڑھیں گے اور انشاءاللہ اس کی ترجمہ اور تشریح کریں گے. نظم آپ دیکھ لیں. الثلاثی مجرد چہل و چار وزن مصدر آمدہ ایذی وقار. فعل و فعلا فعلت فعلان بفتح قتل و دعوی رحمت لیان بفتح. ہم بخا در چار میں فتح دوم عین ثالث دا بفتح و کسر ہم. فعل و فعلا فعلت فعلان بکسر فسق و ذکرہ نشدت و حرمان بکسر. فعل و فعلا فعلت فعلان بزم شغل و بشرا قدرت غفران بزم. مفعلت مفعل فعل فعلول است منقبت مدخل طلب کیلول است. فیعلولا ہم فعالا ہم فعال نحو کئی نونا شہادہ ہم کمال. ہم فعالیہ ازی اوزاں بدا پس کراہیہ شدہ موزون آم. عین اول در ہما مفتوح خاں عین رابع گشت مستثنی ازاں. مفعلہ مفعل فعل فعلو و است محمدہ مرجع خنق جبرو و است. ہم فعیلہ ہم فعیلو فاعلہ چون قطیعہ ہم و میزو کاذبہ. ای ہما با فتح اول کسر عین عین رابع ساکن است نور عین. مفعولہ مفعول ہم مفعول است مملوکہ مکذوب ہم مکذوب است. ہم فعولو ہم فعولہ ہم فعول چون قبولو ہم محوبہ ہم دخول. ای ہما با فتح اول ضم عین خامس و سادس بدا با ضمتین. ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال چون صغر دیگر دیرایہ ہم فصال. ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعال چون ہدن دیگر بغایہ ہم سوال. اندریہا فتح عین و کسر فا درس وزن و ضم فا درس جا. بعد ازاں فعلا و فعلو و بفتح وزن آ رغبا و جبورا بفتح. در دوم تشدید و ضم مرعین را وزن ہا شد ختم از فضل خدا. اس میں جو ترجمہ اور تشریح ہے وہ ہم دونوں ساتھ ساتھ ہی کریں گے کیونکہ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اکثر اس میں اوزان ہیں تو اوزان کا آپ کو معلوم ہے ترجمہ نہیں ہوگا، اس لیے ایسا نہیں ہے کہ ہم الگ سے ترجمہ اور تشریح کریں. ہاں جہاں پر فارسی کی عبارت ہوگی اس کے ترجمہ کرنے کی ضرورت ہوگی تو وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کر دیں گے. سب سے پہلے حضرت نے فرمایا کہ ثلاثی مجرد سے چہل و چار. چہل کہتے ہیں فارسی میں 40 کو اور چار کہتے ہیں 4 کو. مطلب خلاصہ یہ کہ 44 وزن مصدر آمدہ ایذی وقار. مصدر کے جو وزن ہیں وہ 44 وزن آتے ہیں اے ذی وقار اے وقار والے با وقار آدمی. ایک بات تو یہ ہوگی پہلے شعر میں کہ ثلاثی مجرد سے 44 اوزان ہیں جن کے اوپر مصدر آتا ہے. اب وہ 44 اوزان بتا رہے ہیں ایک ایک کر کے. فعل فعلا فعلت فعلان یہ 4 اوزان ہیں. بفتح فا کلمہ کے فتح کے ساتھ. اب یہ دیکھیں نا فعل اس میں فا پہ فتح ہے اس میں بھی اس میں بھی اس میں بھی. اب ان چاروں کی مثالیں ہیں. فعل کی مثال قتل، فعلا کی مثال دعویٰ، فعلت کی مثال رحمت اور فعلان کی مثال لیجانن. کیونکہ لیجانن لیجانن تو یہاں پہ پہلا یا ساکن ہے دوسرا یا متحرک ہے فتح کے ساتھ ہے یہاں پر بھی ساری مثالوں کے اندر. اچھا اگلی جو حضرت نے بتائی نا ہم بخا در چار میں فتح دوم، یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جو چوتھا ہے نا فعلان اس میں ہم نے عین کلمہ ساکن پڑھا اس کی مثال پڑھی لیجان، لیکن اس میں دوسرا یعنی فا کے بعد جو عین ہے اس پر فتح بھی پڑھا گیا ہے. اور اسی طرح عین ثالث دا بفتح و کسر ہم یہ جو تیسرا وزن ہے فعلتن اس میں دیکھیں عین کلمہ ساکن ہے. حضرت فرما رہے ہیں کہ دا کا مطلب ہوتا ہے تو جان لے. اس میں جو تیسرے نمبر پر عین ہے تیسرا جو صیغہ یہ والا اس میں جو عین ہے اس پر فتح بھی پڑھا گیا فعلتن بھی پڑھا گیا ہے اور وکسرہم اور اسی طرح اس پر کسرہ بھی پڑھا گیا فاعلتن بھی پڑھا گیا. تو خلاصہ یہ نکلے گا تیسری شعر کا کہ پہلی بات تو حضرت نے اس پہلے مصرے میں یہ کہی فعلان میں کہ فعلان بھی پڑھا گیا ہے اس کو اور اس کو فعلان بھی پڑھا گیا چوتھے وزن کو. اور جو تیسرا وزن ہے اس کو جیسے فعلتن پڑھا گیا ہے
اسی طرح اس کو فعالتن بھی پڑھا گیا ہے اور اسی طرح اس کو فاعلتن بھی پڑھا گیا ہے۔ ان دونوں کی تو مثالیں آپ نے پڑھ لی ہیں، باقی یہ جو 3 مثالیں ہیں وہ بھی میں آپ کو یہاں پر ذکر کر دیتا ہوں۔ ابھی دیکھیں فعلان میں آئین کے ساکن کی مثال تھی لیان، اور آئین پر فتح بھی ہے، جیسے کہ حضرت فرما رہے ہیں کہ اس میں فتح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ فتح کی مثال ہے سیالان بروزن فعلان۔ اسی طرح فعلتن میں آئین کلمہ ساکن ہے، اس کی مثال تو آپ نے پڑھ لی رحمتن، اور آئین کلمہ کے اوپر فتح بھی پڑھا گیا ہے، آئین کلمہ کے اوپر کسرہ بھی پڑھا گیا ہے۔ فتح کی مثال غلبتن اور کسرہ کی مثال سرقتن۔ آگے چلیں، آگے ہے فعل، فعلا، فعلتن، فعلان بکسر۔ یہ 4 اوزان حضرت نے ذکر کیے ہیں، ان چاروں میں فا کلمہ کے اوپر آپ کو کسرہ نظر آ رہا ہے۔ ان چاروں کی مثال کیا ہے؟ فعل کی مثال فسق، فعلا کی مثال ذکرہ، فعلتن کی مثال نشدتن، فعلان کی مثال حرمانن، کسرہ کے ساتھ ہے۔ باقی یہ جو مثالیں ہیں ان مثالوں کا ہم ترجمہ نہیں کریں گے، اگر آپ کو اس کے ترجمے کی ضرورت ہے تو آپ قاموس الوحی سے اس کا ترجمہ معلوم کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھیں فعل، فعلا، فعلتن، فعلان بضم، اس میں یہی 4 اوزان ہیں، لیکن اس میں فرق یہ ہے کہ فا کلمہ کے اوپر ضمہ ہے۔ ان کی مثالیں کیا ہیں؟ فعل کی مثال شغل، فعلا کی مثال بشرا، فعلتن کی مثال قدرتن، فعلان کی مثال غفران۔ اسی طرح آگے اور اب مصدر ذکر کیے ہیں مفعلتن، مفعل، فعل، فعلول است، یہ 4 مصدر ہیں، ان کی مثالیں بھی دیکھ لیں۔ مفعلہ جیسے منقبہ، مفعل جیسے مدخل، یہ دونوں تو مصدر میمی ہیں، یعنی اس کے شروع کے اندر میم آ رہا ہے، اور فعل جیسے طلب، اور فعلولہ جیسے کئی لولہ، یہ 4 اس کی مثالیں آگی مصدر کی۔ اور اس کے بعد آگے 3 مثالیں اور ہیں، 3 مصدر، فیعلولہ، ہم فعالہ، ہم فعال، یہ 3 مصدر ہیں۔ فیعلولہ اس کی مثال ہے کئی نونہ، فعالہ اس کی مثال ہے شہادہ، فعال اس کی مثال ہے کمال۔ اچھا اس میں ایک سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ فعالہ اور فعال یہ تو ٹھیک ہے، فعالہ کے وزن کے اوپر شہادہ اور فعال کے وزن کے اوپر کمال، لیکن جو فیعلولہ ہے یہ کئی نونہ اس کے وزن کے اوپر تو نہیں ہے، تو وزن میچ نہیں کر رہا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو کئی نونہ ہے یہ قانون لگنے کے بعد، تبدیلی ہونے کے بعد یہ والا لفظ ہے، اصل یہ جو لفظ ہے یہ کئی ونونہ بروزن فیعلولہ ہے، اس کے بعد پھر اس کے اوپر تعلیلات ہو کے قانون جاری ہو کے آخر میں یہ بچ جائے گا۔ اگلا حضرت فرما رہے ہیں ہم فعالیہ ازی اوزاں بداں، کہہ رہے ہیں فعالیہ کو بھی انہی اوزاں سے بداں تو شمار کر لے، تو جان لے۔ پس کراہیہ شدہ موزون آ، لہذا فعالیہ جو ہے اس کے وزن کے اوپر کراہیہ یہ مصدر آئے گا، موزون آ یعنی اسی کے اوپر اس کا وزن لایا جائے گا، بنایا جائے گا۔ عین اول درہما مفتوح خاں عین راب گشت مستثنیٰ ازاں، اس کو ذرا سمجھنا ہے۔ دیکھیں اس سے پہلے جو میم سے مصدر شروع ہو رہے تھے مفعلہ، مفعل، فعل، فعلولہ است، وہاں سے بتا رہے ہیں کہ عین اور اول کلمہ ان تمام میں مفتوح تو شمار کر۔ دیکھیں مفعلہ اس میں بھی دیکھیں میم اس کے اوپر بھی فتح ہے، اور مفعلہ اس عین کے اوپر بھی فتح ہے، مفعل اس میں بھی ایسے ہی ہے، فعل اس میں بھی ایسے ہی ہے۔ عین راب گشت مستثنیٰ ازاں، لیکن جو چوتھا شعر ہے فعلولہ اس میں جو آئین کلمہ ہے اس کو اس سے مستثنیٰ شمار کر لو، کیونکہ دیکھیں اس کے علاوہ جو باقی سارے مصدر گزرے ہیں پیچھے مفعل سے، وہاں سے دیکھیں آئین کلمہ کے اوپر فتح، حضرت بھی یہی فرما رہے ہیں کہ آئین پر بھی فتح ہے اور اسی طریقے سے اول کے اوپر بھی فتح، یعنی فا کلمہ کے اوپر بھی فتح ہے، لیکن جو فعلولہ ہے اس میں اگر آپ دیکھیں تو آئین کلمہ کے اوپر فتح نہیں ہے بلکہ آئین کلمہ کے اوپر ضمہ ہے، تو یہ فرما رہے ہیں کہ آئین کلمہ جو چوتھا اس میں مصدر ہے اس کے آئین کلمہ کو باقیوں سے مستثنیٰ کر دو، یعنی اس کا یہ والا حکم نہیں ہے۔ آگے دیکھیں، آگے مفعلہ، مفعل، فاعل، فعلو، واسط، آگے یہ کچھ مصدر حضرت نے ذکر کیے ہیں۔ مفعلہ جیسے محمدہ، مفعل جیسے مرجع، فاعل جیسے خنق، فعلوہ جیسے جبروہ۔ اسی طریقے سے فعیلہ، فعیل اور فاعلہ یہ بھی اسی طریقے سے ثلاثی مجرد کے مصادر ہیں۔ فعیلہ جیسے قطیہ، فعیل جیسے ومیز، فاعلہ جیسے کاذبہ۔ ای ہما بافتح اول کسر عین، ان ساروں میں، کن ساروں کے اندر؟ یہ جو حضرت نے یہاں پر ذکر کیے ہیں مفعلہ، مفعل، فاعل، فعلو، واسط، ان ساروں کے اندر یہاں سے لے کر یہاں تک یہ کل کتنے بن جاتے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7، ان ساتوں کے اندر اگر آپ دیکھیں گے پہلے کے اوپر فتح ہے اور آئین کلمہ کے اوپر کسرہ ہے۔ یہاں پر دیکھیں میم پر فتح ہے، میم پر فتح ہے، اور یہاں پہ فا پر فتح ہے، اور آئین کلمہ کے اوپر آپ کو دیکھیں کسرہ نظر آئے گا، اس پہ بھی کسرہ ہے، 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 اور فا کے یہاں پہ بھی فتح، یہاں پر بھی فتح، یہاں پر بھی فتح۔ یہ فرما رہے ہیں ای ہما بافتح اول کسر عین، یہ سارے جو یہاں سے گزرے ہیں مفعلہ سے، ان ساروں کے اندر فا یعنی پہلے کے اوپر فتح ہے، چاہے وہ میم ہو چاہے وہ فا ہو، اور اسی طریقے سے عین کلمہ پر کسرہ ہے۔ عین راب ساکن است نور عین، اس کا کیا مطلب ہے؟
نورین اے میری آنکھوں کے نور. شاعر جو ہے آپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہا ہے اے میری آنکھوں کے نور چشم. جو چوتھا مصدر ہے اس کے اندر عین کلمہ ساکن ہے. چوتھا کون سا ہے؟ وہ یہ والا ہے. اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو باقیوں کی طرح باقی ساروں میں تو عین کلمہ کے اوپر کسرہ نظر آ رہا ہے، لیکن اس کے اوپر عین ساکن ہے. یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ عین رابع ساکن نور عین. باقی ساروں کے اندر وہی اصول ہے جو حضرت یہاں پہ پہلے مصرے کے اندر بیان کر چکے ہیں. اب اس کے بعد آگے چلیں. آگے مفعولہ، مفعول، مفعولہ، یہ تین مصدر ہیں. مفعولہ جیسے مملوکہ، مفعول جیسے مکذوب، اور اسی طریقے سے مفعولہ جیسے مکذوبہ. ان تینوں کی یہ مثالیں آ گئی ہیں. اور آگے دیکھیں فعول جیسے قبول، فعولہ جیسے محوبہ، اور فعول جیسے دخول. حضرت فرما رہے ہیں کہ ان تمام میں پہلے پر فتح اور آئین پر ضمہ ہوگا، پانچویں اور چھٹے میں دونوں جگہ ضمہ پڑا جائے گا. دیکھیں اس سے پہلے جو وزن ہم نے پڑھے تھے مفعولہ مفعول ہم مفعول سے، مکذوبہ مکذوب ہم مکذوبہ است. جہاں سے مفعولہ سے ہے نا وہاں سے حضرت بتا رہے ہیں کہ جیسے مفعولہ میں اگر آپ دیکھیں گے تو پہلے میم کے اوپر فتح ہے اور عین کے اوپر ضمہ ہے. مفعول اس میں بھی ایسے ہی ہے، میم پر فتح ہے، عین پر ضمہ ہے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ ان تمام میں پہلے کے اوپر چاہے وہ میم ہو چاہے وہ فا ہو، اس میں آپ نے پہلے پر ضمہ پڑھنا ہے. لیکن جو پانچواں اور چھٹا صیغہ ہے اس میں دو جگہ ضمے آئیں گے، پہلے پر بھی ضمہ آئے گا، دوسرے پر بھی ضمہ آئے گا. دیکھیں پانچویں کی مثال تھی جیسے محوبہ اور دخول. اب ان دونوں جگہ پر اگر آپ دیکھیں گے تو دونوں پر پہلے پر بھی ضمہ، دوسرے پر بھی ضمہ. دخول اس میں بھی ایسے ہی ہے، پہلے پر بھی ضمہ، دوسرے پر بھی ضمہ آ رہا ہے. اس کے بعد آگے دیکھیں ہم فعل دیگر فعالہ ہم فعل. تین وزن مزید بتائیں. فعل اس کی مثال صغر، فعالہ اس کی مثال درایا، فعال اس کی مثال فصال. اس کے بعد آگے دیکھیں فعل. باقی یہ تینوں بھی وہی ہیں جو تینوں والے نیچے ہیں. فرق اس میں یہ ہے کہ ان تینوں میں کسرہ ہے اور ان تین میں ضمہ ہے. فعل جیسے ہدا، اور فعالہ جیسے بغایا، فعال جیسے سؤال. تو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ ان میں عین کلمہ پر فتح اور فا کلمہ پر کسرہ پڑھنا ہے. کن تینوں میں؟ درسہ وزن پہلے تین میں، وہ یہ ہیں 1 2 3. یہاں پہ دیکھیں ذرا فتح عین، عین کلمہ کے اوپر فتح. فعل، فعالہ، فعال، ان کی مثالوں میں بھی ایسے ہی ہے، عین کلمہ کے اوپر فتح ہے اور فا کلمہ پر کسرہ ہے. فا پر یہاں پر بھی کسرہ، یہاں پر بھی کسرہ، یہاں پر بھی کسرہ. پہلے تین وزنوں میں یہ فرمایا درسہ وزن. وزن میں فا درسہ جا، جو اس کے بعد والے تین ہیں ان تینوں میں ضمہ آئے گا. یہاں پہ دیکھیں فعل، یہاں پر بھی ضمہ، یہاں پر بھی ضمہ، اور یہاں پر بھی ضمہ. عین کلمہ کے اوپر فتح میں البتہ یہ برابر ہے، بعد والے تین بھی پہلے والے تین کے ساتھ. آگے دیکھیں اس کے بعد فعلا اور فعولہ فتح کے ساتھ. فعلا اس میں بھی فا پر فتح ہے، فعولہ اس میں بھی فا پر فتح ہے. وزن ان کا وزن کیا بنے گا؟ ان کا وزن بنے گا رغبہ اور جبورہ. ان کے وزن میں بھی اسی طریقے سے فتح آ رہا ہے. دردوم تشدید وزن میں مرعین را. دردوم دوسرے وزن میں، یہ جو دوسرا وزن ہے فعولہ، اس میں تشدید ہے، پہلے میں تشدید نہیں ہے. وزن میں مرعین را، مر کہتے ہیں خاص طور پر. اس میں جو عین ہے خاص طور پر اس کے اوپر ضمہ بھی ہے. وزن حاشد ختم از فضل خدا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وزن ختم ہو رہے ہیں. باقی مصدر سے متعلق 1-2 لائنیں اور ہیں، وہ ہم اس کے بعد ذکر کر دیتے ہیں. اس کے ساتھ ہمارا یہ سبق مکمل ہو جائے گا. مصدر کی بات چل رہی ہے، مصدر کا سبق تقریباً مکمل ہو چکا ہے. آخر میں مصدر کی 3 قسمیں ہیں، وہ مختصر سی ہے، وہ بھی ہم یہاں پہ سمجھ لیتے ہیں. حضرت فرما رہے ہیں فعلا در ثلاثی مجرد برائے مرہ آیت چون ضربہ یک بار زدن، و فعلا برائے نو چون صبغہ یک نو رنگ کردن، و فعلا برائے مقدار چون اکلا و لقمہ. ترجمہ دیکھ لیں. حضرت فرما رہے ہیں فعلا ثلاثی مجرد میں ایک مرتبہ بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے کہ ضربہ ایک مرتبہ مارنا، اور فعلا قسم بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے صبغہ ایک قسم کا رنگ کرنا، اور فعلا مقدار بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے اکلا اور لقمہ. دیکھیں مصدر کی بات چل رہی ہے. مصدر کے اوزان ہم نے نظم کے اندر بھی تفصیل کے ساتھ پڑھ لیے ہیں. یہاں پہ حضرت یہ فرما رہے ہیں کہ ثلاثی مجرد میں یہ جو 3 وزن ہیں فعلا، 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 اس میں فا کلمہ کے فتح، ضمہ اور کسرہ کے ساتھ ترجمے کے اندر فرق آ جائے گا. جب آپ نے ایک مرتبہ ہونا بتانا ہوگا تو پھر آپ اس کو فعلتن کے وزن کے اوپر لے کر آئیں گے. فعلتن کے وزن پر اگر کوئی مصدر آ رہا ہے تو اس میں ایک مرتبہ والا معنی آئے گا، جیسا کہ ضربہ یک بار زدن ایک مرتبہ مارنا اگر آپ نے بتانا ہے تو اس کو فعلتن کے وزن پر لے کر آئیں گے. اور اسی طرح اگر آپ نے جو فعل کیا ہے وہ آپ نے فعل کی قسم بیان کرنی ہے، کون سی قسم کا آپ نے فعل کیا ہے، تو آپ اسی کو فا کلمہ کے کسرہ کے ساتھ لے کر آئیں گے، جیسا کہ فعلتن صبغتن، بر وزن اس کا آئے گا صبغتن، ایک قسم کا رنگ کرنا. اور اسی طرح اگر آپ مقدار بتانا چاہتے ہیں کہ آپ نے کتنی مقدار میں یہ والا فعل کیا ہے، یہ والا
اس مصدر کے ذریعے سے اگر آپ بتانا چاہتے ہیں تو پھر فا کلمہ کے اوپر آپ ضمہ لے کر آئیں گے، جیسا کہ اکلتن اور لقمتن، تو مطلب اس میں فعلا اور فولا ان دونوں میں کوئی اتنا خاص فرق نہیں ہے، اس کے اندر صرف ایک مرتبہ بتایا جاتا ہے اور اس کے اندر مقدار بتائی جاتی ہے، اس میں ایک مقدار بھی ہو سکتی ہے، 2 اور 3 اور اس سے زیادہ مقدار بھی بتائی جا سکتی ہے۔ تو یہاں تک ہمارا مصدر مکمل ہو چکا ہے، اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم انشاءاللہ مبالغہ شروع کریں گے۔